قومی نشریاتی رابطے پر آج 27 اکتوبر یوم سیاہ پر خصوصی پروگرام کشمیر منظرنامہ آپ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے براہ راست سماعت کر رہے ہیں۔ موضوع ہے انسانی حقوق کی پامالیاں اور عالمی طاقتوں کی خاموشی۔ سامعین، یہ پروگرام 6:10 سے رات 9 بجے تک آپ براہ راست سماعت کریں گے۔ پروگرام کے پروڈیوسرز ہیں ملک ساجد حسین اور انعام احمد سومرو۔ اور اس پروگرام میں آپ کا میزبان مناظر حسین۔ سامعین، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم سیاہ منا رہے ہیں، جس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ بھارت نے ان کی سرزمین پر 27 اکتوبر 1947 سے غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے۔ 1947 میں آج کے دن بھارتی فوج نے تقسیم ہند کے منصوبے کی صریحاً خلاف ورزی کرتے ہوئے جموں و کشمیر پر حملہ کیا اور کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کر لیا۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں آج مکمل ہڑتال ہے۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارتی فوج کے قبضے اور 5 اگست 2019 کو مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی تنسیخ کے یک طرفہ اور غیر آئینی اقدام کی مذمت کے لیے آزاد جموں و کشمیر سمیت پورے ملک اور دنیا بھر میں احتجاجی مارچ اور سیمینارز ہو رہے ہیں اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور صدر عارف الوی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری وحشیانہ مظالم پر بھارت کے احتساب کے لیے عملی اقدامات کرے۔ انہوں نے اس دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کے 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اقدام کے بعد کشمیریوں کو اپنی ہی سرزمین پر بے اختیار بنانے اور مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کی آبادکاری کی مہم عروج پر ہے، جس کا مقصد آبادیاتی تناسب کی تبدیلی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ بھارت نے مقبوضہ علاقے میں اپنے مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں، جن میں انتخابی حلقوں میں گڑبڑ، ووٹر لسٹوں میں ہندوؤں کو شامل کرنا، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ، اراضی اور املاک کے بارے میں نئے قوانین کا اجرا ہے۔ صدر عارف الوی نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ عالمی برادری اور میڈیا کو کشمیریوں کی حالت زار کو اجاگر کرنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا انحصار تنازع کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل میں مثمر ہے۔ عارف الوی نے کہا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حتمی حل تک کشمیری بھائی بہنوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے اور ان کے غیر متزلزل جذبے اور پاکستان سے محبت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ میں کہا کہ آج جب کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے 76 سال مکمل ہو گئے ہیں، میری دعائیں ان دلیر اور پرعزم کشمیری عوام کے ساتھ ہیں جو اپنے جائز حقوق کے لیے مسلسل عظیم قربانیاں دے رہے ہیں۔
آج 27 اکتوبر ہے، تو جیسے ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں تقریب کا، سیمینارز کا، ریلیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ تو آج یوم سیاح کے موقع پر بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں وفاقی دارالحکومت میں بھی ایک ریلی نکالی گئی۔ یہ ریلی دفتر خارجہ سے شروع ہو کر ڈی چوک پر ختم ہوئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر مرتضیٰ سولنگی نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے جن میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت واضح طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ کوئی طاقت یا ہتھیار کشمیریوں کی تحریک آزادی کو نہیں دبا سکتا۔ سامعین، قومی نشریاتی رابطے پر پیش کیے جانے والے آج کے اس خصوصی پروگرام میں ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف حریت رہنما عبدالحمید لون صاحب۔ ان کے ساتھ ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ لون صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلا سوال جو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، 1947 سے اب تک 76 سالہ قبضے کے دوران 5 لاکھ کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جبکہ بھارتی فوج کی جو اصل تعداد ہے مقبوضہ علاقے میں یہ تقریباً 15 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ مقبوضہ کشمیر، اس کی جغرافیائی اہمیت، اس کی تاریخ اور پھر 27 اکتوبر دن کے حوالے سے بحیثیت حریت رہنما آپ کے کیا تاثرات اور مشاہدات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظر صاحب، 27 اکتوبر دراصل کشمیریوں کے لیے سیاہ ترین دن ہے۔ آج ہی کے دن 1947 میں بھارت نے اپنی فوجیں کشمیر میں داخل کی اور کشمیر پہ قابض ہو گیا۔ روز بروز فوجی جمع میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو سرے سے ہی اس سے محروم کر دیا، سلب کر دیا گیا۔ وہیں 5 اگست 2019 کو جو بھارت نے اقدامات اٹھائے، چونکہ یہ اقدامات سیکیورٹی کونسل کے ان قراردادوں کے منافی اقدامات تھے، اقوام متحدہ کے آئین اور قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی تھی۔ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 15 لاکھ فوج ہے، اور اس حوالے سے ریسرچ بھی ہوا کہ کہاں کہاں پر آکوپیشنل فورسز، جس میں پیراملٹری فورسز، ان کی پروفیشنل آرمی، ان کی ایجنسیز، انڈین پولیس، ولیج ڈیفنس کمیٹی کے لوگ۔ وہیں ہر گھر کے باہر جب آپ فوجی کو دیکھیں گے، ہر چوراہے پہ فوجی کو دیکھیں گے، ہر گلی کے نکڑ پہ آپ فوجی کو دیکھیں گے، تو آپ خود اندازہ کریں کہ وہاں کے لوگوں کی زندگی بسر کس طرح سے گزر رہی ہوگی، کیا صورتحال ہوگی۔ دنیا کا سب سے بڑا ملٹرائزڈ زون ہے اس وقت کشمیر، اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں کہ اس طرح سے ایک چھوٹے سے خطے کو، جہاں 80 لاکھ سے زیادہ لوگ بستے ہیں، رہ رہے ہیں، مقیم ہیں، ان کے اوپر 1.5 ملین آکوپیشنل فورسز بٹھا دی گئی ہے، جی، جہاں ان کے بنیادی حقوق، ڈیموکریٹک جو رائٹس ہیں، جہاں ہیومن رائٹس ہیں، ریلیجس رائٹس تک ہمارے سلب ہیں۔ جی، تو وہیں آج ہم دنیا بھر میں جہاں احتجاجن باہر آئے ہیں، یوم سیاہ منایا ہے، دراصل دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر کی طرف مبذول کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اقوام متحدہ کو وہ وعدہ یاد دلا رہے ہیں جو 1947 میں اس نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اور کئی قراردادیں ہماری وہاں موجود ہے۔ چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ کسی کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے، اور یہ نہ کوئی بائیلیٹرل ایشو ہے، ایک انٹرنیشنل ایشو ہے۔ بالکل۔ اور جہاں 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جی، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کشمیری عوام کے پائی استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی ہے۔ ہمارے قائدین ہو، نوجوان ہو، خواتین ہو، مرد زن اس تحریک آزادی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اور لازوال قربانیوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ تو لہٰذا دنیا کو کشمیر کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اب شتر مرغ کی طرف وہ اپنے سر کو پروں کے اندر نہ چھپائیں، اب غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔ کشمیر کے اندر بھی انسان رہتے ہیں، ان کے بھی انسانی حقوق ہیں، ان کے بھی بنیادی حقوق ہیں۔ لہٰذا بین الاقوامی برادری، خاص کر یونائٹڈ نیشنز، جس کا کردار بڑا مایوس کن ہے، جس نے ہمیں بڑا مایوس کیا ہے، اس کے ضمیر کو ہم آج ایک مرتبہ پھر جھنجھوڑ رہے تھے، آج ایک مرتبہ پھر اس کو یاد دلا رہے تھے
کہ وہ اپنا کردار نبھائے, وہ آگے آئے, ورنہ جو لیگ آف نیشن کا حال ہوا تھا وہ اس اقوام متحدہ کا ہوگا. بہرحال کشمیر ایک حقیقت ہے, اٹل حقیقت ہے, حق میں مبنی تحریک ہے. کوئی بھی کشمیری اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا, اور حصول آزادی تک ہماری جدوجہد جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. رائٹ, بالکل جی. حصول آزادی تک یہ جدوجہد انشاءاللہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گی. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں فجر رابعہ پاشا صاحبہ نے. آپ کشمیر ایکٹیوسٹ ہیں. میڈم السلام علیکم, خوش آمدید ٹو اسٹوڈیوز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رائٹ میم, کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے 76 سال جو ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں, اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں اہل کشمیر اور اہل پاکستان بھی آج یوم سیاہ منا رہے ہیں. بھارت نے جموں و کشمیر پر غیر قانونی حکمرانی کے لیے مختلف ہتھ کنڈے آزمائے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ انسانی حقوق کی یہ کھلی پامالیاں, بین الاقوامی قوانین کی یہ کھلے عام دھجیاں جو ہیں وہ عالمی طاقتوں کو نظر کیوں نہیں آتی؟ عالمی طاقتیں کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں, یہ بڑا ایک ہمارے لیے ایک بڑی سیڈ سچویشن ہے. بلکہ آپ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ گلوبلی دیکھیں, دنیا بھر میں دیکھیں, جہاں پہ بہت ساری ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں, کشمیر میں ہو رہی ہیں, فلسطین میں ہو رہی ہیں, اور وہ جب لوگوں کو نظر نہیں آتی تو انسان سوچتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ خواتین کے, جیسے کشمیر میں تو ہم نے دیکھا کہ جیسے ریپ کو اٹس اے وار کرائم, مطلب آپ کو ایک ٹول انہوں نے اس کو بنایا ہوا ہے, جی بالکل, جنگی ہتھیار کے طور پہ کہ جنگی اختیار, بالکل اس کے عورتوں کا ریپ کرتے ہیں, بچیوں کا, اور بچوں کو مار دیتے ہیں پیرنٹس کے سامنے, ماں باپ کے سامنے. بڑی بری ہم نے بہت بری انسیڈنٹس دیکھے ہیں, کہانیاں دیکھی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے وہاں پہ. لیکن دنیا بھر خاموش بیٹھی رہتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش بیٹھی رہتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کب تک بیٹھیں گے سب خاموش؟ کتنے جانیں جائیں گی, اور کتنے جوان شہید ہوں گے وہاں پہ, اور کتنی خواتین اسی طرح ان کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوں گی, کتنی ماؤں کے بچے چھینے جائیں گے. تو یہ سارا کچھ, اور ادھر اور بہت کچھ ہوتا ہے. جیسے لون صاحب نے بتایا کہ اتنی زیادہ وہاں پہ فورسز ہیں کہ وہ آپ کے اوپر مسلسل آپ کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں, دیکھ رہی ہیں. آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کھا رہے ہیں, آپ پی رہے ہیں, آپ بازار جا رہے ہیں, آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ آپ کا انڈر آبزرویشن ہے. تو آپ اوپن پرزن میں آپ بیٹھے ہیں. وہ کہنے کو اپنے گھروں میں چاہے لوگ بیٹھے ہوں, لیکن اتنی سخت ان کے ساتھ سختی کی جاتی ہے, کانسٹنٹ چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کی چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ خواتین پریگننٹ ہوتی ہیں اور وہ ہاسپٹل نہیں جا پاتی کیونکہ ان کو روک دیا جاتا ہے راستوں میں. کتنی اس طرح کی اتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں پہ ہو رہی ہیں کہ انتہا ہے. اور وہی بات ہے کہ کہیں کوئی ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کوئی تھوڑا سا گلوبلی اس کا شور مچ جاتا ہے, اور پھر وہ تھوڑے عرصے بعد بند ہو جاتا ہے, چپ ہو جاتا ہے, اور وہ زیادتیاں ادھر ویسی ہی چل رہی ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ امپروومنٹ آ گئی ہے, کہ بڑی وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے. لیکن جو وہاں کے لوگ ہیں, وہاں کے رہنے والے ہیں, وہ کانسٹنٹ انڈر جو ہے ایک بروٹل فورس کے انڈر وہ کانسٹنٹلی رہ رہے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کیا زندگیاں ہوں گی اگر ہمیں اس طرح رہنا پڑے. اللہ کا شکر ہے ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, ہم نے جہاں جانا ہو ہم جاتے ہیں. ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے کشمیر میں جانا ہو تو ہمیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ہم اپنے کشمیر میں جاتے ہیں. ہم وہاں پہ کوئی نہیں دیکھتے کہ وہاں پہ ہر جگہ آرمی کھڑی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہمارے کشمیر میں رہ رہے ہیں وہ آزادی سے رہ رہے ہیں. ہم جہاں سے پورے پاکستان سے جس نے کشمیر جانا ہوتا ہے, ہمارے لیے تو بڑا وہ ایک ہمارا ٹورسٹ پلیس ہے. ہم لوگ جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ آپ فری انوائرمنٹ میں پھر رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری دوسری سائڈ پہ ہمارے بہن بھائیوں کو ایک تو ان کا جو جیسے کہا کہ آج کے دن 27 اکتوبر کو جو ان کا رائٹ تھا وہ ان سے چھین لیا گیا. ان کو زبردستی وہ جو ہے انڈیا نے اپنے ساتھ وہاں پہ آپ سمجھیں کہ اپنی فورسز لے گئے, اور وہ سارا وہاں پہ اپنے قبضہ کیا گیا. اور ان کی اور جو ایک چیز جو ہے نا وہ کانسٹنٹلی پروموٹ کی جاتی ہے کہ جو یہ ہے یہ پاکستانی انفلوئنس ہے وہاں پہ, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ وہ کشمیری لوگ ہیں جو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو میں بالکل مطلب کوئی اور ہے تو وہ چل رہی ہے. اگر باہر کی ہو تو اتنی اس طرح نہیں ہوتی, اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی. جب آپ کے اپنے جوان, آپ کی اپنی عورتیں, آپ کی اپنی بیٹیاں, ساری جو ہے نا وہ قوم پوری باہر نکلتی ہے. جب ایک شہادت ہوتی ہے تو پوری قوم باہر نکلتی ہے.
تو وہ یہ شو کرتی ہے کہ وہ اپنے جو ہے جو ان کا ڈیسیجن ہے وہ اس کے اوپر اسٹینڈ کر رہے ہیں. وہ آج بھی وہی چاہتے ہیں کہ ان کو وہ انڈیا کے ساتھ نہ ہوں اور وہ پاکستان کے ساتھ ہوں. اور یہ جو حق یو این نے ان کو دیا, نہ انڈیا اس کو ایکسرسائز کرنے دے رہا ہے, نہ یو این کرنے دے رہا ہے. بالکل رائٹ. لون صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور اس سے پہلے اپنے سامعین کو بتانا چاہوں گا کہ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے بر صغیر کی تقسیم کے تمام تر بین الاقوامی اصولوں کو رونتے ہوئے سری نگر میں اپنی فوجیں اتاری تھیں, اور جنت نظیر وادی اپنا غیر قانونی اور غیر اخلاقی تسلط جما لیا تھا. کشمیری عوام اور پاکستانی ہر سال 27 اکتوبر کا دن اس لیے یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. لون صاحب, سوال آپ سے یہ ہے کہ بڑی قربانیاں دیں کشمیر کے بسنے والے بہن بھائیوں اور عوام نے بھی, اور اس بڑے موقع پر اگر حریت قیادت کو خراج عقیدت نہ پیش کیا جائے تو یقیناً جو ہے وہ زیادتی ہوگی. میں یاد کرنا چاہوں گا معروف اور بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی شہید صاحب کو, اور اس کے علاوہ جو دیگر شہداء ہیں ان کی زندگی, ان کا مشن اور ان کی ڈٹرمنیشن اور ان کا عزم صمیم, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ ان کی شخصیت اور ان کا مشن اور ان کی جو پریڈکشنز ہیں فیوچرز کے ٹوورڈ, اس حوالے سے نوجوان نسل کو کیسے روشناس کرایا جا سکتا ہے؟ لون صاحب. مناظر صاحب, کشمیری عوام اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری لیڈرشپ ہے, میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے ظلم و جبر سہے, پہاڑ توڑے گئے ظلم و جبر کے, اور لیڈرشپ ہو یا عوام, ان کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. ہندوستان نے بڑے حربے آزمائے, ہتھ کنڈے آزمائے. سید علی شاہ گیلانی علیہ رحمہ جو مسلسل آخری 12 سالوں میں گھر میں نظر بند رہے, اگر آپ ان کی ہمت جذبے کو دیکھیں تو وہیں ایک عام کشمیری بھی جب آج گلی میں نکلتا ہے, چوراہے پہ نکلتا ہے, تو اس کی زبان پہ سید علی شاہ گیلانی کا وہ نعرہ کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں جدوجہد کرنا سکھایا, لڑنا سکھایا, ظلم و جبر کے سامنے آواز بلند کرنا سکھایا, تو ایسے کامی لیڈر پیدا ہوتے ہیں قوموں میں. بہرحال ہمارے جو بھی قائدین ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں, جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو بھی قبول کرے, اور یہ قربانیاں ضرور رنگ لے آئیں گی انشاءاللہ. اس کا ہمیں ضرور ثمر ملے گا جی, اور اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی. تو وہیں آج جہاں چوتھی جنریشن ہماری ظلم و جبر سہ رہے ہیں, اور ان پہ کیا کیا مظالم نہیں ڈائے جاتے ہیں, 3rd ڈگری ٹارچر کیا جاتا ہے, عقوبت خانوں کے اندر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتے ہیں, پیلٹ یوز وہاں ہوتا ہے, وہاں لیتھل ویپنز کا یوز ہو رہا ہے. اس کے باوجود ان کی ہمت, ان کی جوان مرد, ان کے حوصلے, ان کی بہادری, اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جو اس کاروان کی روح رواں ہے جی, وہ اسی طرح سے ظلم و جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے دشمن کو شکست سے دوچار کریں گے. اور آج کی ڈیٹ میں جہاں ہندوستان نے قدغنیں لگائی ہیں, جہاں پر کسی کو بات کرنے نہیں دی جاتی ہے, کسی کو لکھنے نہیں دیا جاتا ہے, اور یک طرفہ طور پہ میڈیا پالیسی اپنا کے دنیا کو گمراہ کیا جا رہا ہے, میں ہندوستان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ غلط فہمی میں ہیں. آپ حق پہ مبنی تحریک کو بندوق کے نوک سے یا گولی سے کچل نہیں سکتے ہیں. درست. آپ نے ہمیں حق ارادت دینا ہوگا. بالکل. ہمارے ہر گھر کے باہر, ہر شہر میں آپ قبرستان دیکھو گے. بالکل. ہر گھر متاثر ہے, جہاں پیلٹ, جہاں ریپ وکٹم, جہاں پر کوئی اپاہج, کوئی گرفتار, کوئی شہید, کوئی لاپتہ, تشدد, ہم کس طرح بول سکتے ہیں؟ یہ ہندوستان کو غلط فہمی ہے. رائٹ. اچھا لون صاحب, اسی کے ساتھ ایک ذیلی سوال منسلک کرنا چاہوں گا کہ آپ خود جو ہے وہ بہت سارے حریت لیڈرز کے رفیق رہے ہیں, ان کے ساتھی رہے ہیں. میں ذکر کرنا چاہوں گا یاسین ملک صاحب کا, میں ذکر کرنا چاہوں گا شبیر احمد شاہ صاحب کا, آسیہ اندرابی صاحبہ کا, محترمہ فریدہ صاحبہ کا. سو بڑے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک بھی بھارتی جیلوں میں پابند سلاسل ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ نظر بند ہیں. سو یہ قیادت جو اس وقت بھارت کا ظلم اور ستم جو وہ فیس کر رہی ہے, ان کو آپ نے بحیثیت قائد کیسا پایا, اور ان کی خدمات میں میں چاہوں گا کہ آپ ضرور روشنی ڈالیں. اس میں کوئی شک نہیں, چونکہ میں اس مومنٹ کا ایک کارکن ہوں اور مجھے موقع ملا, میں نے ہر ایک کے ساتھ کام کیا ہے. تو وہیں جب ہم اپنی لیڈرشپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, جو آپ نے
لسٹ گنی ہے اور جو اس وقت صحبتیں برداشت کر رہے ہیں بالکل تہاڑ جیل کے اندر، ہندوستان کے دور دراز جیلوں میں، بالکل اگر آپ دیکھیں ان کا جو حوصلہ، جو ہمت ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے. یاسین ملک جنہوں نے طالب علمی کے زمانے سے تحریک آزادی میں اپنا حصہ ڈالا، کردار ادا کیا، اور آج جہاں وہ جیل کے اندر جھوٹے مقدمات میں، وہی آسیہ اندرابی صاحبہ جو خواتین کے ساتھ ساتھ ہم سب کے لیے مشعل رہا. ایک ایسی لیڈی، ایک ایسی خاتون جس کا جرم اتنا ہی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، وہ کوئی ٹیررسٹ نہیں ہے، مگر ہندوستان کے یہ جو غاصب ادارے ہیں، یہ جو جہاں ناانصافی ہوتی ہے، جہاں پر ظلم ہوتا ہے، جہاں پر اندھا قانون ہے، جہاں پر لا قانونیت ہے، وہ ایک خاتون کو کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ ہندوستان کے اس نام نہاد جمہوری چہرے پہ تماچا ہے، اور ہندوستان کا جو بیانیہ ہے وہ اب دنیا نے رد کر دیا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو وہیں کشمیر کے اندر جو بھی لیڈر ہمارے، چاہے وہ جیلوں کے اندر ہو یا جنہوں نے شہادتیں پائی ہے، یہ اعلیٰ مقام رکھتے ہیں ہم سب کے دلوں میں، اور یہی ہماری لیڈرشپ ہے، یہی ہماری قیادت ہے، یہی کشمیریوں کی نمائندہ قیادت ہے، جس کو OIC نے بھی تسلیم کیا ہے، جس کو پاکستان بھی تسلیم کر رہا ہے، جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے. تو لہٰذا اس قیادت کے ساتھ یہ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، جن کے بنیادی حقوق سلب ہیں، انہیں فیسلٹیز نہیں دی جا رہی ہے، چاہے وہ میڈیکل کی ہو یا جو ڈکلریشن ہے، یونیورسل ڈکلریشن، اس کے مطابق جو اقوام متحدہ ایک انسان کو حق دیتا ہے، ان سب سے وہ محروم ہے. بہرحال ان کے پاس استقلال میں جس طرح سے میں نے بات کی ہے، کوئی لغزش نہیں آنے والی. وہی ہماری قیادت ہے، ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد رہا ہو جائے. آج بھی دیکھیں جمعہ نماز پہ میر وائز صاحب کو نماز نہیں پڑھنے دی، بالکل باقی لیڈرشپ بھی باندھ رہی ہے. سری نگر کی جامع مسجد کو جو بڑے طویل عرصے سے بند کیا گیا، وہاں پر آپ جمعہ نماز نہیں پڑھ سکتے، عیدین کی نمازیں نہیں پڑھنے دی جا رہی ہمارے قائدین کو. بالکل وہاں پر عاشورہ کا جلوس ہو یا کوئی بھی جنازے، تو اب بچوں کے بھارتی فوج خود انہیں دفن کرتی ہے، والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ صورتحال اگر آپ دیکھیں کس طرح سے وہ ہم پہ تشدد، کس طرح سے ہم پہ وہ ظلم کر رہے ہیں، اور جس طرح سے میری بہن نے بات کیا، یہ سارے جو ہے وار کرائمز میں آتا ہے، اور اس کا جو ہے نا ان کا احتساب ہونا چاہیے ہیگ کے ٹریبیونل میں، ICJ کے اندر، اور دنیا ان کا احتساب کرے. نہیں تو دنیا، خاص کر یونائٹڈ نیشنز، اس کے لیے کوشچن مارک ہے، اس کی کریڈیبلٹی ختم ہونے والی ہے. تو لہٰذا اسے اپنا حق نبھانا ہوگا اور کشمیر کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا. رائٹ. فجر آب پاشا صاحب، آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ فرمائیے گا کہ چونکہ ہمارا جو مین موضوع ہے، گو کہ ذیلی اور بھی موضوعات ہیں کہ جن پہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن جو مین موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ 27 اکتوبر کے حوالے سے انسانی حقوق کی پامالیاں اور عالمی طاقتوں کی خاموشی ہے. میڈم، سوال یہ ہے کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن اتنی بے بس کیوں ہیں؟ وہ اپنا ایک غیر جانبدارانہ کردار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے کیسے ادا نہیں کر پا رہی؟ اور پھر جو بھارت ان کے ٹورڈز کر رہا ہے، آپ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کا حال جو بھارت میں ہوا تھا وہ یقیناً یاد ہوگا. اس طرح دیگر اور بہت ساری بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جن کو براہ راست تھریٹ دیا گیا بھارت کی طرف سے، جن کے آفیسز پہ چھاپے مارے گئے، جن کے کارکنوں کو ہراساں کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ملک بدر کیا گیا. یہ معاملہ وقتی طور پر تو بین الاقوامی میڈیا میں اٹھا، لیکن بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ، عالمی طاقتیں، ہیومن رائٹس جو چیمپئنز ہیں وہ پھر وقتی طور پہ بالکل شاید کوئی بولا یا کوئی بالکل ہی نہیں بولا. ٹوٹل خاموشی. اتنی خاموشی کیوں کہ دنیا کا امن ہی داؤ پہ لگ جائے؟ دیکھیں، میں تھوڑا سا پہلے تو میں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بات کرنا پسند کروں گی، کیونکہ دیکھیں لون بھائی نے بتایا آپ کو کہ آپ وہاں پہ آپ اکٹھی نماز نہیں پڑھ سکتے، رائٹ، جمعے کی نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تو پہلی تو یہاں پہ چیز، اور یہ پبلک انفارمیشن ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کے پاس ریلیجس فریڈم نہیں ہے. آپ اپنا جو بھی مذہب آپ فالو کر رہے ہیں، آپ کو اس کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے. سیدھی سی چیز ہے نا، یہ آپ کا ایک بیسک ہیومن رائٹ ہے. پاکستان میں آپ دیکھیں، ہم مسلمان چاہے میجورٹی ہوں، لیکن آپ کے پاس ہندو کمیونٹی ہے، آپ کے پاس سکھ کمیونٹی ہے، آپ کے پاس کرسچن کمیونٹی ہے، اور سب اپنا ریلیجن اب پورے فریڈم کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں. یہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی، رائٹ. تو یہ جو بہت ساری جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں
جو کہتی ہیں کہ بھئی انکلوسیونیس ہونی چاہیے, ڈائیورسٹی کو آپ ایکسیپٹ کریں, ریلیجس ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں, آپ جیوگرافیکل ڈائیورسٹی کو ایکسیپٹ کریں, تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ کشمیر میں نہیں ہو رہی. اپارٹ فرام جو ہم باقی ریپس کی بات کر رہے ہیں, اور جیسے یہ بھائی بتائے تھے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں اور ان بچوں کو دفنا دیا جاتا ہے, اور پیرنٹس کو نہ علم ہوتا ہے کہ وہ بچے کو کہاں دفنایا گیا, اور اگر پتہ بھی ہو تو ان کو اجازت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اس کے بچے پہ قبر جا کے وہ مون کر سکیں. تو یہ اتنی وہ بیسک جو آپ سمجھیں کہ چیز ہوتی ہے کہ وہ اب ایک آپ کا رائٹ ہوتا ہے ایز اے پیرنٹ کہ آپ اپنے کم از کم, آپ کو بچے کو شہید کر دیا گیا لیکن آپ کم از کم اس کی قبر پہ جا کے رو سکتے ہیں. درست, آپ کو وہ بھی اجازت نہیں. بلا صبح آپ ایک والدین کے احساسات کی بڑی خوب ترجمانی کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ پھر اس کے بعد جب آتی ہے نا بات کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں خاموش ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ انڈیا نے بہت اسٹریٹجکلی پلے کیا ہے. جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن آواز اٹھاتی ہیں اس کو وہ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں, اور اصل میں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ انڈیا تو جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے, جو رول پلے کرنا ہے وہ یو این نے پلے کرنا ہے, جو رول پلے کرنا ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے پلے کرنا ہے, امریکہ نے پلے کرنا ہے, انگلینڈ نے پلے کرنا ہے. انگلینڈ جو ہمیں ان حالات میں چھوڑ کے گئے, تو انگلینڈ جو جیسے ہے وہ بھی بڑے آرام سے انہوں نے اس مسئلے کو کہہ دیا کہ یہ ان کا مسئلہ, یہ خود ہی اس کو آپس میں حل کریں گے. I mean, this is, آپ جب ان کے پولیٹیکل لیڈرز سے کوئی گفتگو کرتے ہیں تو ایک ان کی ایک وہ سیدھی سادی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ یہ اب ادھر کا مسئلہ یہ خود ہی یہ لوگ حل کریں گے. بھئی آپ جس مسئلے کو چھوڑ کے گئے ہیں آپ اس کو حل کریں. یہ چلتا جا رہا ہے, اور اس چیز کو انہوں نے نہیں, اٹ واز دیئر رسپانسبلٹی ٹو میک شیور کہ یہ چیز کریکٹلی ایڈریس ہو کے ہوتی اور وہ یہاں سے جاتے ہیں. جیسے یہی حال ہے کہ افغانستان کو ایک دم سے چھوڑ کے چلے گئے اور وہاں پہ کیا کچھ ہم نے ہوتے دیکھا, اس کے بعد کس طرح کیوس مچا سارا, اور اب کیا وہاں پہ حالات ہیں. تو یہ ایک جو ہے نا, میں سمجھتی ہوں کہ انڈیا اس کو جو ہے بڑا اس نے اسٹریٹجکلی پلے کیا ہے اور وہ پلے کر رہا ہے, اور وہ بیکاز ایک اکنامک پاور بن کے سامنے آیا ہے. اور کیونکہ آپ کے جو میجر کنٹریز ہیں اس میں ان کا ٹریڈ ریلیشن ایک بہت میں سمجھتی ہوں چیز ضروری ہے, اور وہ ان چیزوں کو پریورٹی دیتے ہیں کہ جو ٹریڈ ہے, ان کی اکانومی ہے, اور ان کنٹریز کا آپس میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں وہ میرے خیال سے وہ ہم سے جیت جاتا ہے. وہ ان کی لابینگ اتنی زیادہ وہ اپنی اسٹرانگ رکھتے ہیں. ایک آپ کا پورا نیکسس بنا ہوا ہے جہاں پہ اسرائیل, آپ کا انڈیا, یہ آپ کا اکٹھا ایک گروپ بنا ہوا ہے, اور وہ ایک پوری فورس ہے. اور ہونا اب یہی چاہیے کہ جو باقی کنٹریز ہیں دے کم ٹوگیدر. ہمارے جو OIC ہے جس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, ان کا کام ہے, یہ جو ہمارے فورمز بنے ہوئے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ یہ اس کو آواز کو اٹھائیں. اور جو کشمیریز کا ڈیو رائٹ ہے, میرے خیال سے ہم لوگ تو اور کوئی چیز ڈیمانڈ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ جو ان کو حق خود ارادیت دیا گیا تھا وہ ان کا حق بنتا ہے, وہ ان کو ایکسرسائز کرنے دیا جائے. وہ کشمیریوں کا ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور ہمیں پتہ ہے وہ کشمیری کیا چاہتے ہیں, لیکن دنیا کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. رائٹ, بالکل جی, دنیا کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. سامعین, قومی نشریاتی رابطے پر آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. سامعین, قومی نشریاتی رابطے پر آج 27 اکتوبر یوم سیاہ پر خصوصی پروگرام کشمیر منظرنامہ آپ ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے سماعت کر رہے ہیں. یہ پروگرام 6:10 سے رات 9 بجے تک پیش کیا جا رہا ہے. موضوع ہے انسانی حقوق کی پامالیاں اور عالمی طاقتوں کی خاموشی. پروڈیوسرز ہیں ملک ساجد حسین اور انعام احمد سومرو. اس پروگرام میں آپ کا میزبان مناظر حسین. سامعین, اسٹوڈیوز میں اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے اویس بن وسیع صاحب نے. کشمیر کے حوالے سے آپ بلا شبہ بصیرت رکھتے ہیں, تجربہ رکھتے ہیں, قومی اور بین الاقوامی امور کے ماہر بھی ہیں, سینئر تجزیہ کار بھی ہیں. اویس وسیع صاحب, السلام علیکم اور خوش آمدید. وعلیکم السلام, بہت شکریہ جناب. سر, آج 27 اکتوبر یوم سیاہ, اور اس مناسبت سے جو ابتدائی گفتگو ہے وہ ہم کر چکے ہیں, لیکن مزید کچھ سوالات ہیں, مزید کچھ اہم نکات ہیں, کچھ تلخ حقائق ہیں جو آج ہمیں ڈسکس کرنے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کرنا چاہیں تو کون سا اوچھا ہتھ کنڈا نہیں اپنایا گیا, کون سا حربہ اختیار نہیں کیا گیا, کون سی اذیت ہے جو کشمیریوں کو نہیں دی گئی ہے, لیکن
भारत के कान पे जूं तक न रेंगी, भारत को कभी ये एहसास व अदराक ना हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी और अक़वाम मुत्तहिदा की आंखों पर भी जो है वो जानिबदारी की पट्टी कभी उतरना तो दूर की बात, वो सरकती हुई भी नज़र नहीं आई। तो सूरत हाल को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे मौका दिया गुफ्तगू करने का। आज वेलकम सर। जो योम स्याह जो है वो 27 अक्टूबर को जो हम इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों तरफ जो है ये दिन जो है वो ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। और जो डायस्पोरा है वो भी दिन जो है ये ऑब्ज़र्व कर रहा है ब्लैक डे के हवाले से, और गुज़श्ता 75 साल से ये दिन ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया की जो ब्लैटेंट ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है उसका जो स्पैन है वो कितना तवील है कि ऑलमोस्ट एक सदी होने वाली है। और भारत जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो ख़ुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका वो क्लेम करता है वो कश्मीरियों को जो है वो उसका डिनाइल कर रहा है। और जो पाकिस्तान के साथ उसने एग्रीमेंट्स किए हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट्स जिसको कहते हैं, उन बायलैटरल एग्रीमेंट्स की भी जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसी तरह जो इंटरनेशनल लॉ है उस इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी भी ये कर रहा है। और दुनिया की बेशुमार जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर जो है ये बात लिखी है और अपना कंसर्न जो है वो शो किया है भारत में जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। लेकिन जैसे आपने अपने क्वेश्चन में ये बात दोहराई कि वो भारत जो है वो उसको दरखोरे इतना नहीं समझता, उस पर उसको नज़रअंदाज करता है, जिस वजह से ये चीज़ें जो है वो भारत के अंदर जारी है। अगर हम स्पेसिफ़िकली बात करें तो सबसे पहले आप देखें कि जो बुनियादी राइट है यानी राइट टू लिव है वो कश्मीर के अंदर नहीं है। जो राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन है, राइट टू एक्सप्रेशन है, वो कश्मीर के अंदर नहीं है। राइट टू लिबर्टी जो है वो कश्मीर के अंदर नहीं है। राइट टू रिलीजन जो है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो कश्मीर के अंदर नहीं है। तो ये तमाम फंडामेंटल राइट्स जो हैं अगर आप देखें तो उसकी वायलेशन कश्मीर के अंदर हो रही है। और उसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो दी जा सकती हैं कि जैसे सबसे पहले अगर हम देखें कि जो ज़िंदगी का राइट उनको नहीं मिल रहा, तो उसकी एग्ज़ाम्पल देखने के लिए आप ये देखें कि आज तक कितने लोग जो है वो वहाँ पर शहीद हो चुके हैं। जब ये मसला क्रिएट हुआ तो उस वक्त भी जम्मू के अंदर कोई 300,000 3 लाख से ज़ायद लोग जो है वो एक्सटर्मिनेट हुए। और जब ये मसला 47 ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो 100,000 प्लस जो है वो शहादतें हो चुकी हुई हैं। और 10,000 ऐसी ख़वातीन हैं कि जिनके बारे में ये नहीं पता कि उनके हस्बैंड जो है वो ज़िंदा भी हैं या नहीं ज़िंदा हैं। और उनको हम हाफ विडो का एक नया तस्वर जो है वो वहाँ पर दिया गया। बिल्कुल इसी तरह हाफ मदर का तस्वर दिया गया कि उनको अपने बेटों का नहीं पता है कि बेटे वो ज़िंदा भी हैं या ज़िंदा नहीं भी हैं। अभी आप देखें लोकसभा के अंदर एक सवाल के जवाब में कुछ दिन पहले हुकूमत की तरफ से ये आदाद व शुमार आए कि 10,000 वीमेन जो है 10,000 ख़वातीन वहाँ पर डिसअपीयर हैं। तो अगर आप इससे अंदाज़ा करें ये जो फिगर्स हैं दुनिया में, अगर आप किसी भी ह्यूमन राइट्स फोरम पे अगर आप इनको प्रेजेंट करें तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं हो सकती है। दूसरी बात अगर आप ये देखें कि दुनिया के अंदर, और इंडिया ये कहता है कि मैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हूँ। अब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के अंदर उसकी जो प्रैक्टिसेस हैं कि कश्मीर के अंदर कोई 14 जेल हैं, उन 14 जेलों के अंदर जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग जो है वो जेलों के अंदर लोग मौजूद हैं। और वो मतलब दे आर लैंग्विशिंग इन जेल्स, ठीक है। तो और फिर उनको दूर मतलब तिहाड़ जेल में, दिल्ली में, मुख्तलिफ जो है वो इंडिया के जेलों के अंदर उनको बंद किया गया। और ये कौन लोग हैं? ये यूथ हैं, ये स्टूडेंट्स हैं, ये सिविल सोसाइटी की एक्टिविस्ट हैं, ये जर्नलिस्ट हैं, ये लॉयर्स हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं। अगर आप इनको मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते तो कौन सी डेमोक्रेसी की आप जो है वो बात करते हैं? और फिर आप मिलिट्री की प्रेजेंस देखें आबादी आप देखें, कश्मीर की आबादी जो 2011 का जो सेंसस है उसके मुताबिक कोई वैली की जो आबादी है वो कोई 70 लाख के करीब है। और 60 लाख जो है वो तकरीबन 60 लाख से कुछ कम आबादी जो है वो जम्मू की है, और ये 2011 का है। और उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ भी हुई है। तो इस इंक्रीज़ में अगर हम 1.15 मिलियन पॉपुलेशन करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो
اس کے اندر 900,000 فورسز وہاں ڈپلوائے کی ہوئی ہیں. اب ایک اسٹیمیٹ کے مطابق ہر 8 افراد کے اوپر ایک فوجی جو ہے وہ وہاں پہ ڈپلائی کیا ہوا ہے. اتنی بڑی ڈپلائمنٹ جس کو دنیا نے خود کہہ دیا کہ یہ لارجسٹ ملٹرائی زون ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتاتی ہیں کہ انڈیا کا جو ہیومن رائٹس کریڈینشیل ہے یا جو انڈیا کا ہیومن رائٹس کریکٹر ہے وہ بیسیکلی کیا ہے. تو اس کے اوپر اگر انڈیا کو واشنگٹن میں ریڈ کارپیٹ ملتا ہے جیو پولیٹیکل کنسیڈریشن کی وجہ سے یا کنٹینمنٹ کی جو پالیسی ہے چائنا کو کنٹین کر کے ایشیا پیسفک میں آنے کی وجہ سے یا جو ادر کنسیڈریشنز ہیں, تو وہ تو میرا خیال ہے کہ جن بنیادوں کے اوپر, جن ویلیوز کے اوپر یونائٹڈ نیشنز بنا, جن ویلیوز کے اوپر ملک وجود میں آئے, خود امریکہ کی ہم بات کرتے ہیں, تو وہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ ویلیوز ہیں, جتنے بھی مورل گراؤنڈز ہیں, کینرز آف مورالٹی ہیں, وہ تو کیجولٹی بن گئے. تو اس لحاظ سے یہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی زیادہ ویزیبل اور اتنی زیادہ بلیٹنٹ اور اتنی زیادہ اوبیس ہیں کہ جسٹ ان کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ میری بات یا یہ جو ڈیٹا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سارا ڈیٹا ڈاکومنٹڈ ڈیٹا ہے. اور ہم اکثر اس طرح کے پروگراموں کے اندر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کونسل نے 2018 میں بھی اور 2019 میں بھی 2 کنزیکٹیو رپورٹس دی اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈاکومنٹ کر دی. رائٹ. تو یہ سب چیزیں میرا خیال ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کا کریڈینشیل جو ہے وہ ہیومن رائٹس ڈاکٹر صاحب ذرا کچھ وسیع تناظر میں ہم اسی موضوع کو ڈسکس کریں گے. اور فجرہ پاشا صاحبہ طویل ٹائم ہوا کہ آپ ذرا خاموش ہیں, سو آپ کو بھی ذرا ہم انگیج کریں گے اور ذرا مزید اس معاملے کو ذرا کچھ کھولتے ہوئے, اس پہ تحقیق کرتے ہوئے ان اہم نقاط کو ہم آج کی گفتگو کا حصہ بنائیں گے جن پہ بات کیا جانا جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور اس سلسلے میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک نقطہ ہے وہ ہے 370 اور 35A کی منسوخی اور آبادیاتی تناسب کی تبدیلی. حق خود ارادیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اونلی سولوشن رائے شماری کے حوالے سے, لیکن یہ سب سے بڑا اور واحد سولوشن ہی اگر سبوتاژ کر دیا جائے گا تو باقی بچے گا کیا اور معاملہ کس جانب جائے گا. جس طرح سے دھڑا دھڑ غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل دیے جا رہے ہیں, پنڈتوں کو آباد کیا جا رہا ہے, ریٹائرڈ فوجیوں کی کالونیاں تعمیر کی جا رہی ہیں, مسلمانوں کو ویسے ہی آپ تحقیق کر رہے ہیں. تو میڈم صورتحال کو اس حوالے سے کس طرح سے ایلیبوریٹ کریں گے آپ؟ آپ کو یہ کہی تھی کہ یہ انڈیا اتنا اسٹریٹجکلی پلان کر رہا ہے کہ کوئی ہیومن رائٹس رپورٹ آتی ہے, کوئی 2019 میں ایک پینل بیٹھا تھا UN کا, انہوں نے نیو دہلی سے ڈیمانڈ کی کہ بھئی وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس مسئلے کے حل پہ, تو وہ ہر چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ اوور دی ایئرس جیسے آپ نے کہا کہ وہ ڈیموگرافکس چینج کرنے پہ لگے ہوئے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جس دن ان کو یہ کرنا پڑے گا کشمیریوں کو وہ ایکچولی دے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن ملتا ہے, تو اس دن کشمیری تو یہی فیصلہ کرے گا کہ اس نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے. بلکہ انٹرسٹنگلی 2020 میں ایک جوائنٹ سروے ہوا تھا, نیو یارک کا اسکڈمور کالج ہے اور ایک کشمیر یونیورسٹی نے جوائنٹلی ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا کشمیر میں, جس میں 91% جو آپ کے پارٹیسپینٹس تھے دے وانٹیڈ کہ پاکستان کے ساتھ کشمیر کو ہونا چاہیے اور انڈیا جو ہے اپنی فورسز امیڈیٹلی وہاں سے وڈرا کریں. تو آپ کو ان کو انڈیا کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ جتنا مرضی ظلم ڈھالیں وہاں پہ کشمیریوں پہ, وہ ان کا فیصلہ نہیں بدلنا, کیونکہ وہ زور سے زبردستی سے وہ اس فیصلے کو نہیں بدل سکتے. تو وہ ان کے پاس جو ایک آپشن ہے, جو یہ جب بھی یہ ایونچولی UN کر لیتا ہے اپنی رٹ جو UN کی ہے وہ اس کو کر لیتا ہے اپلائی, جس دن یہ ہوگا وہاں پہ یہ آپ کا رائٹ ٹو ڈٹرمنیشن کا کام ہوگا وہاں پہ, اس دن وہاں پہ کشمیری نے پاکستان کے ساتھ آ رہے ہیں, تو جب تک وہ ڈیموگرافک نہیں چینج کریں گے, وہ اپنی ہندو پاپولیشن کو نہیں لے کر آئیں گے, وہ تبھی جا کے اس چیز کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, انڈیا کاؤنٹر کر سکتا ہے. ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. اتنے سالوں سے ڈیکیڈز سے بلکہ کشمیریوں پہ تو پاکستان بننے سے پہلے سے جو ہے ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پہ وہاں پہ, تو ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, حکومت کو, انڈیا کی حکومت کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ جتنے مرضی وار کرائمز کنڈکٹ کر لیں, وہ جتنے مرضی ہیومن شیلڈز بنا لیں, وہ جتنے مرضی ریپس کر لیں, وہ جتنا مرضی انٹرنیٹ بند کر لیں, وہ جتنا مرضی وہ اکانومی کو ڈسٹروائے کریں, وہ جو مرضی کریں, کشمیری کا سٹانس وہی ہے کہ اس کا حق خود ارادیت ملنا چاہیے اور وہ فیصلہ وہ خود کرے.
تو وہ اس نے دیٹس دا اونلی آپشن انڈیا بیسکلی ہیز کہ وہاں پہ وہ لے کر آئیں لوگوں کو, وہ وہاں پہ ہندو کمیونٹی کو آباد کریں, تاکہ جب بھی یہ فیصلہ ہوگا تو اس دن یہ پھر آپ کا جب ڈیموگرافک چینج ہو جائے گا تو ڈیسیجن آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گا. تو یہ چیز تو میرے خیال سے اگین وہیں پہ بات آ جاتی ہے کہ یو این کو دیکھنا چاہیے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جب 2019 میں یہ سارا چینج کیا گیا تو کوئی سوال پوچھنے والا کیوں نہیں ہے؟ جب وہاں پہ اب ڈیموگرافکس چینج ہو رہے ہیں, اگین یہ پبلک انفارمیشن ہے, یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, تو وہ کیوں نہیں اس چیز پہ سوال اٹھاتے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اور کبھی اگر یہ ایکسرسائز ہو جاتا ہے رائٹ انشاءاللہ, تو تب جا کے جب چینج اس میں آئے گا تو اس چیز کو کیسے وہ جسٹیفائی کریں گے, تب وہ کشمیری کی آواز کہاں جائے گی. جب وہاں پہ آپ سمجھیں کہ اگر 50-60% آپ کی ہندو کمیونٹی آباد ہو جاتی ہے انڈیا سے آ کے, اور جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے ساری ملٹری کالونیز اور کافی سارا کچھ وہاں پہ انہوں نے چینج لا رہے ہیں, تو وہ سلو اینڈ اسٹڈی اپنا کام کیے جا رہے ہیں پیچھے, اور جہاں پہ آپ جو آواز اٹھاتا ہے اس کو وہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے وہاں سے سارا آپریشن ریپ اپ کر لیا بیکاز آف انڈین گورنمنٹ کی پالیسیز, اور انہوں نے ان کو جتنا فورس کیا 2020 میں, اتنا کوئی پرانا انسیڈنٹ نہیں ہے, انہوں نے ان کے وہاں پہ سارے ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے سارا کچھ. تو وہ تو جو وہاں پہ انڈیا میں ہیومن رائٹس پہ کام کرنا چاہتا ہے, کہنے کو لارجسٹ ڈیموکریسی ان دا ورلڈ ہے, لیکن جو ہیومن رائٹس پہ وہاں پہ آواز اٹھاتا ہے, جو کام کرتا ہے, اس کو یا نکال دیا جاتا ہے یا بند کر دیا جاتا ہے, ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک سلسلہ جو ہے وہ اگین کیونکہ انڈیا نہیں کشمیر کو اپنے ہاتھ سے جانے دینا چاہتا, وہ اپنا جو بیک گراؤنڈ کا وہ اسٹریٹجک پلان کے تحت جو کام ہے وہ کر رہا ہے, اور وہ انفارچونیٹلی شاید ہم لوگ بھی اس کو اس طرح پروجیکٹ نہیں کر پا رہے. ورنہ سوشل میڈیا کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انڈیا کتنا اسمارٹلی سوشل میڈیا کو یوز کر کے, کیوں, کیا وجہ, ریسورسز اور انفارمیشن تو ہمارے پاس بھی, پھر ہم کیوں نہیں کر پا رہے؟ ہمیں کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آئی تھنک ایز اے کنٹری ہمارا, اور خیر خالی ملک کا نہیں, گورنمنٹ کا نہیں, ہم ایز انڈیویجولس ہمارا کام بنتا ہے کہ ہم جو ہیومن رائٹس وائلیشن انڈیا کشمیر میں ہو رہی ہیں, اور کشمیر میں انڈیا میں جو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے, خالی مسلمانوں کے ساتھ نہیں, کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے, دنیا کو پتہ چلے. میں مطلب جہاں پہ پاورز بیٹھی ہوئی ہیں وہاں پہ سچ بات بولنے والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے, دنیا کو, لوگوں کو, جنرل پبلک کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اسی طرح انگیج ہوگا جب ہم اس کو, آئی تھنک سوشل میڈیا ایک ہمارے پاس ایک بہت اچھا ٹول ہے جس کو ہم نہیں ایز افیکٹولی یوز کریں جس طرح ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بھی میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. کہ اب آپ جہاں پہ دیکھیں گے جتنی آپ کی میجر کارپوریشنز ہیں, جتنی آپ کے سوشل میڈیا آپ کی کمپنیز ہیں, ان کے ہیڈز میں آپ کے پاس انڈینز بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جس انفارمیشن کو روکتے ہیں, بین کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. فضل صاحب, اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ سوشل میڈیا پر جو ہے ہم کس طرح سے جو ہے اس ساری صورتحال کا سامنا کر سکتے ہیں. سامعین, قومی نشریاتی رابطے پر آج کا یہ خصوصی پروگرام آپ سماعت کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے.